الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام احمد حسن رانا ایڈوکیٹ ہے. میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور میں نے آج یہ پریس کانفرنس بلائی تھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جی میں اپنی پارٹی پولیٹیکل پارٹی شان پاکستان آفیشلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. جس میں میرے بہت سے ممبرس تو نہیں آ سکے لیکن یہ کچھ دوست ہیں جو میرے ممبرز بھی پارٹی کے, جس میں علی حسین صاحب, عثمان مغل صاحب وہ آئے ہوئے ہیں, اور جو آپ کے سوالات ہیں باقی دوستوں کے وہ میں سے کر سکتے ہیں. ہمارے ملک کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں, ان سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے ایک عوامی حکومت لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک ہمیں انقلابی لیڈر کی ضرورت ہے. تو ہمیں احمد بھائی, انقلابی لیڈر سے میرا مراد یہ ہے کہ باتیں تو سب نے کی ہیں انقلاب کی, لیکن انقلاب نہیں آیا. جیسے کہ تبدیلی کی بات ہوئی ہے, تبدیلی بیسیکلی یہ ہوئی ہے کہ برائی معاشرے میں موجود ہے, وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ ایسے ہوا کہ اس کو ایک جگہ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ اٹھا کے رکھ دیا گیا. یہ ہے تبدیلی. تو ہم برائی کو چینج نہیں کریں گے, اس کی جگہ پوزیشن چینج نہیں کریں گے. ہم برائی کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کریں گے. تھینک یو. جی یہ میری پریس کانفرنس جو میں نے آج رکھی تھی, جی اس کا مقصد یہ ہے بیسیکلی آئی وانٹڈ ٹو آفیشلی اناؤنس مائی پارٹی شان پاکستان, جو میں نے 2017 میں فارم کی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے, اور میری وائف اس میں بہت انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو اب اس کو میں بیسیکلی آن سرفیس بھی لے آیا ہوں اور اس پہ ورکنگ بھی شروع ہو گئی ہے. اس کے منشور کو میں نے بڑا ایٹ لینتھ بول چینل کو بھی اپنا انٹرویو دیا ہے, اور ایک دو چینلز اور ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کور. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جی پھر اپنا منشور پورا بتا سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. جی بتائیں. جی میرے بیسکلی بلٹ پوائنٹس میں جو منشور ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم اسلامک ریپبلک اسٹیٹ آف پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور ہمارے پہ ایک لعنت ہے اور شرم آنی چاہیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 38F میں بڑا کلیئر لکھا ہے ربا شوڈ بی ایلیمنیٹڈ ایز سون ایز پاسبل. اس کو میں اردو میں بتا دوں کہ جی سود کی جو لعنت ہے اس کو جتنی جلدی ہوئے ختم کریں. لیکن 1973 سے اب ہم 2021 میں آ گئے, آج تک سود تو ختم نہیں ہوا. اور ہم کہتے کیا ہیں, کلیم کیا کہتے ہیں کہ ہم فائنانس میں اکنامکس میں چیمپئن بنیں گے. بھائی مجھے ایک سمپل سے بتا دیں, قرآن میں بڑا سمپل لکھا ہوا ہے کہ سود اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ ہے. تو اللہ کے نبی سے آج تک تو کوئی جنگ جیتا نہیں. ہاں جو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ سودی نظام انگلینڈ امریکہ میں تو بہت اچھا چل رہا ہے, تو بھائی اس کا جواب بھی قرآن میں ہی ہے کہ ان سے یہود یا نصارہ سے امپریس نہ ہونا. ان کو دنیا میں بہت دوں گا, ان کے غلط کاموں پہ بھی دوں گا, لیکن ان کی جب پکڑ ہوئے گی تو ایسی پکڑ ہوئے گی جو کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی, اللہ معاف کرے اس سے. تو سب سے پہلے تو جی سودی نظام ختم کرنا ہے. سیکنڈلی جو کیپٹلسٹ یہاں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کیپٹلسٹ کس فارم میں, سب سے پہلے تو سمجھ لیں فارماسیوٹیکل فارم میں. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, تباہی پھیری ہوئی ہے. کیا یہ کرونا آپ دیکھ لیں, یہ ایک سسپیشیس بیماری ہے, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی کہ یہ سٹارٹ کیسی ہوئی ہے. چلیں جی آپ بے شک یہ دیں, بوسٹر لگائیں, جو کریں جو آپ نے میڈیکل, لیکن اس کے پر بھی تو سوچیں. میرے لحاظ سے تو یہ بایولوجیکل وار سٹارٹ ہو چکی ہے, لوگوں کو تو بڑا اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور آپ نے اگر غور کیا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں, پہلے ایک ٹاؤن میں یا ایک جگہ میں ایک فارمیسی ہوتی تھی, اب آپ ایک مرکز میں چلے جائیں وہاں 10 یا 20 فارمیسی ہوتی ہیں. تو ایک دم بیماریاں اتنی پھیل گئی ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنی بیماریاں نہیں تھیں, لیکن چلیں کچھ مافیا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا, ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے کیپٹلسٹ نے, تو یہ بیماریاں نے پہلے میں نے کہا اس لیے کہا تھا کہ مجھے آپ ٹائم دیں گے تو منشور بتانا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں. منشور بلٹ پوائنٹس میں تو بڑا ایزی ہوتا ہے, تو میں نے تو آپ کو اس کو بڑا ڈیپتھ میں بتا دیا کہ میں اس کو کیوں ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی کہ اس کو کیا کیسے جائے گا, بالکل بڑا آپ کا ویلڈ سوال ہے, آپ وہاں میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب آپ پاور میں آتے ہیں یا آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تو اپوزیشن کا کام خالی یہ نہیں ہوتا کہ اسے چیخیں مارنا, وہ اپنی پوری پہلے شیڈو گورنمنٹ بناتے ہیں. پوری گورنمنٹ کی پالیسیز انہیں پتہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ میں آنا پڑ گیا تو ہم کیا اپنا لائے عمل لائیں گے. اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں آتے تو اپوزیشن میں بیٹھ کے سے چیخیں نہیں مارنے ان کا کام. ان کا کام ہے گورنمنٹ کو سجیشنز دینا اور ان کی انکمپیٹنس کو ہائی لائٹ کرنا. اب آگے جی گورنمنٹ مسئلہ تو یہ کہ جب آتی ہے وعدے تو بہت کرتی ہیں لیکن کرتی نہیں. یہی وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا جو آپ کا سوال ہے کہ فلائی ریاست بنائیں گے. تو بھائی میں کوئی سپر مین تو ہوں نہیں, میں کیا کروں گا, میں دنیا کے جتنے ایکسپرٹس ہیں جن کی PhD کی ہوئی ہے اسلامک لاء, ان کو لائیں گے کہ جی شریعت پاکستان میں کیسے نافذ ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کا آرٹیکل 2A اور آپ کا جو پاکستان بنا تھا وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اس میں شریعت نافذ ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی دوسرا لاء. آپ اس کو لے کے چلیں جہاں آپ کے پاس شریعت سے, جس طرح اب ایک زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں تو وہیکلز لاء بنیں گے, روڈز نہیں تھیں روڈ لاز بنیں گے, لیکن بیسک لا جو ہونا چاہیے جس کو فالو کرنا چاہیے وہ شریعت ہو. جی اگر آپ ٹوٹل مجھ سے پوچھیں تو ابھی ہمارے پارٹی میں 400 ممبر ہیں. جی دیکھیں ہم نے ابھی پارٹی فارم کی ہے. بلدیات کے لیے اگر میرے پاس لڑکے تیار ہو گئے
تو انشاءاللہ اس کو بھی کنٹیسٹ کریں گے, کیونکہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا پی ٹی آئی نے. 3.5 سال سے ان کو وہ فیل کیا ہوا تھا, پھر سپریم کورٹ نے یہی پوچھا ہمارا آرڈر آیا ہوا تو آپ نے کیوں نہیں آپریٹو کیا ہوا, کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ وہاں سے ہار جائیں گے. وہ پی ایم ایل نون کے ووٹ زیادہ تھے, تو ان کو ڈر تھا کہ الیکشن ہو گیا تو ہم ہار جائیں گے, تو ان کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ جی نیکسٹ گورنمنٹ تک دیکھا جائے گا. اور لوکل گورنمنٹ, آپ نے بالکل صحیح بات کی, کسی منسٹر سے آج تک آپ ملیں سوائے پریس کانفرنس کے؟ نہیں مل سکتے نا, میں بھی نہیں مل سکتا, وہ ٹائم ہی نہیں دیں گے. تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ لوکل گورنمنٹ کے پاس. اس کا آفس تو سب کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, تو وہاں جائیں, اپنی کمپلینٹس لگائیں, اور وہ سارا جتنا مینٹیننس کا کام ہے, انفراسٹرکچر کام ہے, وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, وہ منسٹر سے کام نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ایم پی اور ایم این اے نے لیجسلیشن کرنی ہوتی, روڈز نہیں بنانی ہوتی. تھینک یو.